أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تاج العلماء مولانا محمد نقیم نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد کراچی سے حاضر ہوں. آج درس نمبر 38 ہے اور 7 فروری کے سلسلے میں یہ درس ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے اخلاص و یقین کے بارے میں. اور اس سلسلے میں جو آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 11 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ مجھ کو تو خدا کے ہاتھ سے یہی حکم ملا ہے کہ میں خالص خدا ہی کی فرما برداری پر نظر رکھ کر اسی کی عبادت کروں. اس سلسلے میں احادیث کتابوں میں موجود ہے. بحر الانوار میں یہ حدیث ہے کہ جب تم کوئی عمل بجا لاؤ تو صرف اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص اسی کے لیے ہو، جیسا کہ سورہ لیل کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے. صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، یقیناً قریب وہ راضی ہوگا. جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم تمہاری صورتوں، تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ خداوند عالم تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے. مجموعہ ورام میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص خلوت میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جسے اللہ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا، تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے. اور طائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ خلوص سے نیت ہر نیکی کی قبولیت کی ضمانت ہے. اور سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص خداوند عالم کے لیے اپنے آپ کو 40 دن خالص کرتا ہے، خداوند عالم اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. سفینۃ البحار ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ وہ عبادات جن کا اجر بہت بڑا ہے وہ ہیں جو صرف خدا کی خاطر پوشیدہ طور پر بجا لائی جائیں. اور جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام، جس کسی کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو تو ایسا شخص میرا حقیقی دشمن ہے. جس کا ظاہر و باطن ایک ہو وہ حقیقی مومن ہے، اور جس کسی کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ میرا حقیقی ولی ہے. کتاب اسناد اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے. اور تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ یقین کے منزل تک پہنچنے والے کی 6 نشانیاں. نمبر 1 خدا کی وحدانیت و یکتائی کو یقین حاصل کر کے ایمان رکھتا ہو. نمبر 2 یہ یقین رکھے کہ موت برحق ہے اور اس سے ڈرتا رہے. نمبر 3 یہ یقین رکھے کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے اور قیامت کی رسوائی سے ڈرتا رہے. نمبر 4 یہ یقین رکھے کہ جنت حق ہے اور اس کا مشتاق رہے. نمبر 5 یہ یقین رکھے کہ جہنم برحق ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. نمبر 6 یہ یقین رکھے کہ حساب برحق ہے، لہذا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. اور جب انسان ان تمام باتوں پر یقین رکھے گا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھے گا. یہ مومن کی علامت ہے. گناہ کر کے اس کا دل پشیمان ہوتا ہے. اور جس طرح اگر کسی شخص کو جو شراب نہ پیتا ہو دھوکے میں کوئی شراب پلا دے تو اس کے دل کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو عادت ہو گئی ہو اور عادت ہو جانے کی وجہ سے اس کو وہ خفیف سمجھ لیتے ہوں
کسی بھی گناہ کو، جیسے غیبت کرنا یا گانا سن لینا، تو پھر ان کو برا نہیں محسوس ہوتا. اور گناہ کے خفی ہونے کا ایک سبب تو یہ کہ ہم کو معلوم نہیں کہ اس گناہ کی ہم کو کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا. تو علماء روحانیین یہ بتاتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کتب اخلاق سے عذاب سے ڈرنے والی احادیث اور شوق اطاعت دلانے والی احادیث کا مطالعہ کیا جائے. یعنی مطالعہ کرنے سے انسان کو عقل و فہم اور سمجھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ثانیہ ہو گئی ہے، اس لیے اس سے ذرا بھی طبیعت میل و بوجھل نہیں ہوتی. تو بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا ہے کہ نہ جانے ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے زیادہ تر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تو تعجب ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہمیں ملنا چاہیے ہے اور ہم نکالیں کہ ہم ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں بغیر مانگے ہوئے، تو کیا اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس کی معصیت کریں؟ تو یہ بھی ایک گناہ کا علاج ہے، اور اس سے گناہ کی عادت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں پہ غور کرے اور وہی سمجھے کہ غیبت کا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کا چھوڑنے کا طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہمت کر کے ایک ہفتے تک زبان کو غیبت کرنے سے اور کان کو غیبت سننے سے بند رکھا جائے. جب ایک ہفتہ گزر جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیبت کرنا تو درکنار غیبت سننا پہاڑ معلوم ہوگا. بہرحال اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ آپ گناہ چھوڑ سکیں تو تعجب تو یہ ہے کہ پھر توبہ کرنے سے بھی انسان ہمت ہار جاتا ہے، بلکہ جو گناہ ہو جائے اس کی ہمیں ہمیشہ توبہ کر لینا چاہیے ہے، اس کو یاد کر کے کہ پروردگار ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہمیں معاف فرما دے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ گناہ نہ ہو. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور کوئی اس کو یہ رائے دے کہ علاج سے کیا فائدہ، آخر پھر بھی احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ جواب دے گا کہ میاں اگر پھر بیمار ہو جائیں گے تو پھر علاج کر لیں گے، آئندہ کی بیماری کے خوف سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں. تو جو فتویٰ آپ کی عقل نے جسمانی مرض میں دیا ہے وہ فتویٰ روحانی امراض میں کیوں نہیں دیا جاتا کہ بھائی گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیں. اللہ غفور رحیم ہے، اس کے لیے ہمارے گناہ بخش دینا کیا مشکل ہے، وہ بخش دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے. تو یہ جواب جسمانی بیماریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا کوئی شخص ایسا بتلا سکتے ہیں کہ اس نے اس خیال سے کہ خدا غفور رحیم ہے ہمیں ضرور تندرست کر دے گا، امراض جسمانیہ کا علاج نہ کریں اور خدا کی رحمت کے بھروسے پر زہر کھا لیا کریں؟ خدا کے غفور ہونے کی یہ معنی نہیں کہ زہر کھا جائیں اور وہ اثر نہ کرے، نہیں، وہ ضرور اثر کرے گا اور خدا غفور رحیم بھی یہ رہے گا. اس طرح گناہ کا بھی ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے خدا کے غفور رحیم ہونے پر کوئی نقص نہیں آتا. تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے تقدیر کے بھروسے پر کھانا کھانا چھوڑ دیا ہو کہ اگر تقدیر میں ہے تو یہ سب کام ہو جائے گا، ہماری بھوک مٹ جائے گی. اس وقت تو کہتے ہیں کہ صاحب تقدیر تو حق ہے لیکن تدبیر بھی کرنی چاہیے. افسوس دنیاوی امور میں تو تدبیر کی ضرورت ہو اور دین کے کام میں تدبیر نہ ہو. حالانکہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی خدا نے ایک حد تک ذمہ داری بھی لی ہے. وہ فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اور لیس علی الانسان ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے مسلسل. اور یہ فرمایا کہ ومن عمل صالحا فلانفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص ایک نیک عمل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اسی پر وبال ہوگا. اور زیادہ تر ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، وبال آتا ہے، وہ سب ہمارے ہی افعال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور خدا نے فرما دیا کہ ایتمع کل امر منہم ان یدخل
جنت نعیم کلا، تو جب تک پاک نہیں ہوگے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو انسان کو اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو اسے گناہ سے بچنا ہوگا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کی طرف راغب ہوں، اور خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔